اس نے چھوڑنا ہے تو اس نے نیت یہ رکھنی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو، میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ گناہ چھوڑا. کہ جو ایکٹ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے برکت آئے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ڈٹرمنیشن بھی آئے گی. 7 type of people will be under the shade of throne of Allah. ان میں سے ایک وہ ہے who leave something for the sake of Allah. ایک ٹائپ وہ بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کو لیٹ گو کر دے. جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں اس کے بعد گناہ کی چاہت ڈبل امپیکٹ سے آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان نہیں چاہتا آپ گناہ چھوڑیں، آپ کو ڈبل دا امپیکٹ آئے گا. لیکن اگر آپ وہ ڈبل دا امپیکٹ کو ریزسٹ کر جاتے ہیں، ٹرسٹ می، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سکت دے گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے وہ چھوڑنا بہت آسان ہے. ریپینٹنس کی ہے تو پھر اس چیز کو نکال کے دکھاؤ اپنی زندگی سے، اللہ کو شو تو کرو نا کہ میں نے پہلا ایکشن لے لیا، اب آگے آپ مجھے سکت دیں. ریپینٹنس ایسے تو نہیں ہوتی نا کہ ہم ریپینٹ کر لیں منہ سے اور اس کے بعد وہی ایکٹ کرتے رہیں اور اسی میں انوالو رہیں. کہ اللہ تعالیٰ کو توابین بہت پسند ہے. توابین وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ٹائم آتا ہے کہ دے میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پکی ڈٹرمنیشن آپ میں ہونی چاہیے کہ اب میں نے واپس نہیں جانا گناہ کی طرف. یہ سب سے مشکل سٹیپ ہے. لوگ پہلی 2 کر لیتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ریگریٹ بھی کرتے ہیں، ندامت بھی کرتے ہیں، لیکن بیک آف دا مائنڈ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ تو میں دوبارہ کروں کیونکہ میرے سے تو یہ چھوڑا ہی نہیں جا رہا، میں تو پھسلوں. ٹھیک ہے نا، پہلے ہی ڈیفینس میکانزم بنا لیا. تو یہ ٹرو ریپینٹنس نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، شیخ صالح المنجد کا آپ کو فتویٰ بتاتا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا کہ ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف مت جاؤ. انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے. تو اس نے کہا کہ لیکن میں تو بار بار جاتا ہوں. تو انہوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر تو واقعی آپ نے ٹرو ریپینٹنس کی تھی اور آپ کا پکا ارادہ تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، اللہ تو نیت جانتا ہے نا، آپ کا پکا ارادہ تھا میں نہیں جاؤں گا، تو وہ والا گناہ ایلیمینیٹ ہو گیا. اس کے بعد جب وہ سیم گناہ آپ نے کیا تو وہ نیو سن کاؤنٹ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی وہ نیو سن ہے. اب اس کی دوبارہ ویسے سے آپ ریپینٹ کریں گے. لیکن اگر بائی پلان ہے کہ نہیں میں کرتا رہوں گا، توبہ بھی کرتا رہوں گا، مذاق بنا لیا، اگر کچھ رولز کو ہم مذاق بنا لیتے ہیں نا، ہمیں ایک چھوٹ مل گئی، لا سمجھ آ گیا، تو انسان بہت چلاک ہے، اس کے بعد اس کو مس یوز کرتا ہے. تو اگر تو مس یوز کریں گے لاز کو تو پھر زیادہ گناہ کے مرتکب ہوں. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے. ڈٹرمنیشن پہ لوگ فیل ہوتے ہیں. کیوں فیل ہوتے ہیں؟ وہ پلان نہیں بناتے ہیں، ول پاور نہیں ہے، ڈٹرمنڈ نہیں ہے ٹو لیو دا سن. ڈٹرمنیشن کیسے آتی ہے؟ لکھ کے، پلان بنا کے، کسی کو بتا کے، وعدہ کر کے، کسی کو شامل کر کے، پورا انالیسس کر کے. دس از ڈٹرمنیشن. یہ تو کوئی ڈٹرمنیشن نہیں کہ پلان ہی کوئی نہیں بنایا. تو ڈٹرمنڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ایکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اور وہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ میں نے نہیں کرنا یہ سن، میں نے بچنا ہے اس گناہ سے. میں نے کئی نوجوانوں کو ان کے کمروں میں یہ آیت لگاتے دیکھا یونیورسٹی ٹائم پہ، اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ریمائنڈرز لگائے ہوتے ہیں اپنے کمرے میں کہ اللہ از واچنگ یو، سم تھنگ لائک دس، یا کوئی آیت لگائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے ان کو فوراً سوچ اس طرف چلی جاتی ہے کہ نہیں گناہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور یہ چیز انہیں موٹیویٹ کرتی ہے. اس کا مطلب ان کی ریپینٹنس ٹرو ہے، سنسیئر ہے، کیونکہ دے آر ڈٹرمنڈ ٹو لیو دا سن. وہ ڈٹرمنڈ ہے گناہ چھوڑنے کے لیے. اوکے، تو یہ سٹیپ بہت مشکل ہے، لیکن یہ بہت زبردست کنڈیشن ہے ٹرو ریپینٹنس کی. اور چوتھی کنڈیشن ہے ریسٹیٹیوشن آف وکٹمز رائٹس اور سیکنگ دیئر فارگیونیس. اگر حقوق و لباس سے ریلیٹڈ ہے گناہ، تو پھر اس بندے کے جس کے آپ رائٹس کو ضمن کر رہے ہیں وہ رائٹس دوبارہ سے دیں اسے، یا اس سے معافی مانگیں. اور اگر یو کین ناٹ فائنڈ دیٹ پرسن، آلدو یہ سچویشن امپاسبل ہے آج کے دور میں، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. مثال کے طور پہ بچپن میں کسی سے زیادتی کی، آج آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ جو ہے وہ آپ کو مل بھی نہیں رہا وہ بندہ، تو پھر اس کے بارے میں کہ صدقہ کریں اور ظاہر ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کریں. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ مل جاتے ہیں. تو یہ 4 کنڈیشن. اس کے علاوہ بھی کچھ کنڈیشن جو ہے وہ اسکالرز نے بیان کی، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ جو گناہ ہے اٹ شوڈ بی گیون اپ اونلی فار دا سیک آف اللہ. یہ سنسیئر ریپینٹنس. اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑا جاتا ہے نا، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کچھ لوگ گناہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ میری صحت ڈیمیج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، الکوہل ایڈکٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں گناہ اس لیے چھوڑ دیا، یا سگریٹ اس لیے چھوڑ دیا. آلدو یہ ون آف دا ریزنز ہے، میں اس ریزن کا انکار نہیں کر رہا. جب ہم نے کسی کو گناہ چھڑوانا ہے تو ہم نے اس کی اس طرح توجہ دلانی ہے کہ تیری صحت برباد ہو رہی ہے، راتیں جاگتے ہو، ٹھیک ہے نا، نیند نہیں آتی،
اور ظاہر ہے کہ صحت برباد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب گناہ اس نے چھوڑنا ہے تو اس نے نیت یہ رکھنی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو، میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ گناہ چھوڑا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ڈٹرمینیشن آتی ہے کہ نہیں آتی، کیونکہ جو ایکٹ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے برکت آئے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ڈٹرمینیشن بھی آئے گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ گناہ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ whoever gives something for the sake of Allah, Allah will enrich him and Allah will fill his heart with richness اور اللہ تعالیٰ will replace it with something better۔ میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا، آپ بھی پڑھیے گا، ابھی ٹائم نہیں ہے، انہوں نے 14 ریزنز بتائی ہوئی تھی، 14 بینیفٹس کہ when you leave something for the sake of Allah۔ گوگل پہ لکھیں when you leave something for the sake of Allah، آ جائے گا وہ آرٹیکل یا اس سے ریلیٹڈ کچھ آ جائے گا۔ اتنی موٹیویشنل احادیث ہیں، اسپیشلی قیامت کے روز 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور اکثر حبس ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، بندے کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے حبس کے موسم میں۔ سوچیں کہ وہ کیا میدان حشر کا جو سین ہے۔ 7 type of people will be under the shade of throne of Allah، ان میں سے ایک وہ ہے who leave something for the sake of Allah۔ ایک ٹائپ وہ بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کو لیٹ گو کر دیتا ہے۔ یہ ہے اصل میں فلسفہ، اوکے۔ تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ریمورس بھی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گناہ کو چھوڑتے ہیں۔ 5 کنڈیشنز آپ کو بتائیں، ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ سے۔ پہلی کنڈیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو کیا بتائی کہ امیجیٹ سیسیشن آف دا سن، فوری چھوڑنا، اوکے، کوشش کرنی فوری اس سے کنی کترانی اور اس کو چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ گناہ کسی چیز سے ریلیٹڈ ہے تو وہ چیز دیکھنا چھوڑ دیں، فوراً توبہ کریں۔ کئی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یونیورسٹی لائف ہم نے بھی گزاری ہے، اب آپ سے کیا باتیں چھپانی، ظاہر ہے کہ ایسے لوگ انفارچونیٹلی ہوتے ہیں جو گناہ کو جاری کرنے میں جو ہے وہ ظاہر ہے پیک پر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں گناہ اکیلے بیٹھ، کچھ ہوتے ہیں وہ گناہ جاری کرتے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ ویڈیوز آگے دینے والے یا مواد آگے شیئر کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے کئی ایسے اپنے پرسنل دوستوں کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی، جب انہوں نے گناہ چھوڑا تو سب کچھ ڈیلیٹ کیا۔ یہ ہے امیجیٹ سیسیشن آف دا سن کہ ختم، خلاص، نہیں چاہیے مجھے ایسی موویز، ایسا مواد، سب کچھ ڈیلیٹ کیا جو فتنے میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے میوزک چھوڑا، گھٹیا اور گندا قسم کا میوزک، تو ڈیلیٹ کر کے چھوڑا، انکلوڈنگ می۔ 200 GB کی کلیکشن تھی اس دور میں کہ 200 GB آپ سوچ بھی نہیں سکتے، 2006-2007 کی بات کر، کمپلیٹلی ڈیلیٹڈ ود ان اے بلنک آف این آئی، ٹھیک ہے۔ ایک ایسی چیز ڈیلیٹ کرنا جس سے آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، اللہ کی طرف سے تھی یہ پاور آبویسلی۔ ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ، اوکے، اس کے بعد ریگریٹ کرنا جو پاسٹ ہے، اس میں ندامت شو کرنا۔ ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن ٹو دا سن، ویری ڈیفیکلٹ اسٹیپ، لیکن ڈٹرمینیشن والے جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنے ایکشن سے ثابت کرتے ہیں کہ میں واقعی ڈٹرمنڈ ہوں۔ جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں اس کے بعد گناہ کی چاہت ڈبل امپیکٹ سے آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان نہیں چاہتا آپ گناہ چھوڑیں، آپ کو ڈبل دا امپیکٹ آئے گا۔ لیکن اگر آپ وہ ڈبل دا امپیکٹ کو ریزسٹ کر جاتے ہیں، ٹرسٹ می، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سکت دے گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے وہ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ صبر کرنے سے آتا ہے، حدیث کے الفاظ۔ فوربیرنس کیسے آتی ہے، ایک صحابی نے پوچھا، یعنی صبر اور برداشت۔ رسول اللہ نے کہا کہ فوربیرنس کرنے سے آتی ہے۔ یہ پوری نیورو سائنس ہے۔ جیسے جم جو ہے باڈی بنانے سے بنتی ہے، بیٹھے بیٹھے تو نہیں بنتی ہے نا، جم جانا پڑتا ہے، تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑتی ہے، ظاہر ہے مسلز بنانے پڑتے ہیں تو پھر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے برین کے نیورون کے کنیکشنز بھی اسٹرانگ تب بنیں گے اس پاتھ وے کے لیے، اس بیہیویئر کے لیے، جب آپ اس بیہیویئر کو ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ تو پہلا جو ٹریگر ہے وہ بہت مشکل ہے، نیورو سائنس پوری بتا رہا ہوں۔ پہلا ٹریگر از دی ہارڈیسٹ ٹو ریزسٹ، دوسرا ٹریگر جو ہے وہ پھر ریزسٹ ہو جاتا ہے، اوکے۔ تو ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن، اور ظاہر ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ریسٹیٹیوشن آف وکٹمز رائٹس اور سیکنگ دیئر فارگیونیس، آپ ان سے معافی طلب کریں۔ جیسے میں نے ایسے بھی لوگ آج دیکھے ہیں، میرے ہی دوست، کہ انہوں نے کسی ٹیچر کے ساتھ زیادتی کی ہوتی تو اب وہ ٹیچر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کدھر ہے، میں اس سے معافی مانگوں گا۔ ظاہر ہے جب دین کی طرف آئے تو یہ اچھی بات ہے، اٹ مینس کہ آپ کی ریپینٹنس سنسیئر ہے، آپ ایک بندے سے معافی طلب کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات بتائی کہ the sin should be given up only for the sake of Allah, not for any other reason, although any other reason valid ہے،
کانسیکوینسز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز کے، اور وہ کانسیکوینسز سے موٹیویٹ ہو کے گناہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن فائنلی آپ نے کہنا ہے کہ نہیں میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا رب اس سے ناراض ہے، یہ میں اللہ کے لیے چھوڑ، اور پھر آپ دیکھیں اس میں برکت آتی، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو کتنی زیادہ ڈٹرمنیشن جو ہے وہ ملتی۔ کچھ حدیث اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، اور اس کی سورس ہے التوبہ ابن ابی الدنیا 57۔ یہ میں آپ کو انشاءاللہ جب سلائیڈ شیئر کروں گا اس میں بھی آپ دیکھ لیں۔ موسیٰ ابن ابی حبیب رپورٹڈ علی ابن حسین، یہ حضرت علی وہ والے نہیں، علی ابن حسین، علی ابن حسین رحمہ اللہ، he said verily repentance is only by action and turning away from the matter, repentance is not by speech alone۔ وہی بات انہوں نے کر دی کہ ریپینٹنس ایکشن سے شو کی جاتی، ریپینٹنس کی ہے تو چیز ڈیلیٹ کر کے دکھاؤ، ریپینٹنس کی ہے تو پھر اس چیز کو نکال کے دکھاؤ اپنی زندگی سے، اللہ کو شو تو کرو نا کہ میں نے پہلا ایکشن لے لیا، اب آگے آپ مجھے سکت دیں۔ ریپینٹنس ایسے تو نہیں ہوتی نا کہ ہم ریپینٹ کر لیں منہ سے اور اس کے بعد وہی ایکٹ کرتے رہیں اور اسی میں انوالو رہیں، تو یہ تو بلکہ اپنے آپ کو مزید پرابلم میں ڈالنے والی بات ہے۔ جیسے کسی کے بہت برے دوست ہیں، وہ ریپینٹ کرتا ہے کہ ناٹ ٹو سٹ ود دیم، ظاہر ہے کچھ بہت برے دوست بھی بن جاتے ہیں کبھی، تو پھر ریپینٹنس یہ کہ آپ ان میں نہ بیٹھیں، سیدھی سی بات، ٹھیک ہے نا، آپ بالکل قطع تعلقی نہ کریں، ایٹ لیسٹ سلام دعا رکھیں تاکہ شاید آپ سے امپریس ہو کے دین قبول کر لیں، لیکن یہ کہ ٹوٹلی ان میں بیٹھنا یہ ریپینٹنس کے مترادف ہے۔ النعمان ابن بشیر رپورٹڈ I asked عمر صلی اللہ عنہ about his saying repent to Allah with sincere repentance۔ یہ سورہ تحریم کی آیت کی تفسیر پوچھی حضرت عمر سے۔ عمر said it is a servant who repents from a sin and never commits it again۔ سنسیئر ریپینٹنس سے انہوں نے کیا مراد دی، تفسیر کیا بیان کی کہ وہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد کبھی بھی اس کی طرف واپس نہیں جاتا۔ لیکن ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے، ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس گناہ کا، جیسے کچھ لوگ شراب کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور آج کے پرفتن دور میں ایک اور ایڈکشن بھی ہے ظاہر ہے، تو وہ لوگ اس کے ایڈکشن ہو جاتے، اس کی ایڈکشن ہو جاتی، وہ اس سے اسٹرگل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایک ہوپ فل حدیث ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اتنا فالس ہوپ بھی قائم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ڈیفینس میکنزم بنا لیں کہ لو جی حدیث مل گئی تو اب تو میں تو مظلوم ہوں، میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا اس بات کو۔ لیکن وہ ہوپ فل حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توابین بہت پسند ہے۔ توابین وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں، کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں۔